السلام علیکم۔ آج میں جو اسٹوری آپ کو سنانے والی ہوں وہ ہے امریکہ میں رہنے والا ایک نوجوان جو دفتر میں کام کرتا تھا۔ امریکہ میں رہنے والا ایک مسلمان نوجوان دفتر میں کام کرتا تھا۔ اسی دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت اس لڑکی سے اتنی بڑھ گئی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس نے اپنے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی اس بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ کو یہ خبر بھیجا۔ اس کے ماں باپ نے لڑکے سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے۔ ان کی یہ شرط تھی کہ انہوں نے کہا، ہم عیسائی ہیں اور تم کو بھی اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا۔ یعنی وہ لڑکا جو مسلمان تھا اس کو اپنا دین چھوڑنے کے لیے اس عیسائی ماں باپ نے کہا۔ ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، جس سماج میں تم رہتے ہو اس سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے، اور اگر تمہیں یہ سب شرط منظور ہے تو ہم اپنی بیٹی کو تمہیں سونپ دیں گے۔ وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس طرح اللہ کے بندے نے شرط کو قبول کر لیا، ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا، عزیزوں سے قریبی لوگوں سے رشتہ ختم کر دیا، ملک سے رشتہ ختم کر دیا، اور جس سوسائٹی میں وہ رہتا تھا اس سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ وہ عیسائی بن گیا، عیسائی بن کر عیسائی ماحول میں زندگی گزارنے لگا۔ جب اس کے مسلمان دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ چلی تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ کبھی کبھی وہ لوگ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ لیتا تو دور سے ہی کترا جاتا۔ لوگ آخر تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، تو کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں مگر وہ لڑکا اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سبھی یادداشت سے بھی نکلنے لگا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہوا ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز کی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے۔ ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس لڑکے کو سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور محبت سے پوچھا کہ آج بہت ہی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی، ہم لوگ نے آپ کو دیکھا۔ اس وقت اس لڑکے نے اپنی حالت بتائی اور بتایا کہ میں نے اس لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا۔ ایک دن
اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ جب میں کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ اے میرے مولا، یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کی قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا رہا۔ اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہتا رہا۔ میرے دل میں بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں اسے محبت کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور عادت سے مطابق وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس پر نظر ڈالی، قرآن پر نظر ڈالی۔ مجھے قرآن نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا۔ اس نے کہا اس کتاب کو پھینک دیا کیا؟ یہ سن کر میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی سوچنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو لڑکی نے پوچھا آخر تم اس کتاب کی اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ لڑکے نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب عربی میں ہے، کوئی نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے، تو اس نے کہا دیکھو اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ اس لڑکی نے یہ شرط رکھ دی، تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی۔ اس سمے اس لڑکے کا زندگی کا یہ عجیب وقت تھا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے دل میں اس قرآن کے لیے بہت ہی محبت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا، میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ میں یہ سوچنے لگا جب اس کی بیوی نے یہ شرط رکھ دی تو اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل سے یہ آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے مولا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دیا۔ پھر میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا اور اب ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں، اور میں نے ہر چیز سے توبہ کر لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔